اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ایک بار پھر رمضان مبارک اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں لے کر سایہ فغن ہونے جا رہا ہے۔ رمضان مبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یعنی نعمت کبریٰ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے خود پوچھتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی جو گناہوں سے معافی مانگے؟ ہے کوئی جو مجھ سے نعمتوں کی طلب کرے؟ ہے کوئی جو مجھ سے جنت طلب کرے اور میری دوزخ سے پناہ مانگے؟ اس مہینے میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام مہینے میں ایک نیکی پر 10 گنا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں یہ مہینہ نیکی طلب کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، کم عمل اور زیادہ اجر پانے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے پر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش کا عشرہ ہے، جس میں بندے کو اپنے رب سے عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ یہ مہینہ کیا ہے تو وہ دعا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان مبارک کا مہینہ گزرا اور اس نے اپنے رب سے بخشش طلب نہیں کی، اپنی عبادت سے، اپنی نیکیوں سے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، تو شخص ہلاک ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ مہینہ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے اللہ کا مہمان بن کر بندے کے پاس آتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کے اس مہمان کی خوش آمدید نہیں کرتا، اس کا استقبال نہیں کرتا، اس مہینے سے مستفیض نہیں ہوتا، اپنے اعمال پر غور و فکر کر کے اسے نہیں سنوارتا، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ مہینہ مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے پاس جاتا ہے اور ہماری شکایت کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں بندے کے پاس تیرا مہمان بن کر گیا تھا، لیکن اس نے میرا استقبال نہیں کیا، مجھ سے مستفیض نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 چیزوں پر کثرت کرو۔ ایک کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو۔ دوسرا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا جنت کی طلب کرو، اور چوتھا دوزخ سے نجات پاؤ، نجات کے لیے دعا مانگو۔ اس مہینے میں استغفار کثرت سے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اسے تنگ دستی میں بھی ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خصوصی طور پر
ہمیں وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ ہم اس مہینے سے مستفیض ہو سکیں، اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکے۔ ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے ہمیں زندگی جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی اور بے شمار دوسری نعمتیں عطا فرمائی، تو ہم پر اپنے رب کے بے شمار احسانات ہیں، تو ہمیں بہت ہی خشوع و خضوع سے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اسے راضی کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف اپنے رب کے بندے یعنی بندوں کے حقوق کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک انسان ایک اعتدال پسند زندگی نہیں گزار سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ٹھیک طرح سے ادا نہ کرے۔ اور انسانوں کی حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازم حصہ ہے۔ جو انسان اپنے رب کے حقوق اور اس کے بندے کے حقوق میں توازن کر کے چلتا ہے تو وہی انسان ایک اعتدال پسند زندگی گزارتا ہے، جس کے بدلے اسے یہاں بھی نیکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ادائیگی میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز معراج المومنین ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جب بندہ پاک صاف ہو کر اپنے رب کے حضور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ دعا پر بھی ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ الدعاء سلاح المؤمنین، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز و غدہ ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور یہ مہینہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ سحر، افطار، تہجد، بلکہ ہمہ وقت ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے رب کے حضور دعا کے طالب رہنا چاہیے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ہمیں نوافل پر بھی خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ فرائض تو ہے ہی، فرائض میں تو ہم کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ نماز، روزے جو ہم پر فرض ہے اس میں ہم کوئی کوتاہی نہیں برت سکتے، لیکن اس مہینے میں چونکہ عبادت بڑھا دینی چاہیے تو ہمیں نوافل پر بھی خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ نوافل میں سب سے پہلے تراویح کی نمازوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے تراویح میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، تراویح میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت افطار، لوگوں کو دعوتیں دینا اور لوگوں کے گھر دعوتوں پر جانے میں ہمیں خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری نمازوں پر نہ پڑے، ہماری تراویحوں میں کمی نہ آئے۔ بے شک افطار کرانے میں بہت نیکیاں ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ہمیں اپنے اوپر اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس کا اثر ہماری عبادت پر،
ہماری نمازوں پر پڑھے۔ بے شک ہمیں دوست احباب کو افطار کرانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں غریب اور غربا کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، انہیں بھی روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غریب غربا کا حق زیادہ ہے، وہ اتنے مستحب نہیں ہے کہ اچھا افطار کر سکے۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں قرآن شریف پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں ہی قرآن شریف نازل ہوا، اس لیے ہمیں اس کی تلاوت بڑھا دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ اس کی قرأت سننے کا بھی بہت بہت ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف کے ایک حرف کے بدلے اس مہینے میں 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ تو قرآن شریف کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے معنی اور تفسیر پر بھی غور فرمانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں جہاں بھی جو بھی حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شریف اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر آج یہ قرآن شریف لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی جو اسے یاد کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی میں قرآن پاک کی خیر و برکت شامل ہو جائے۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس پر عمل کرنے کے بدولت، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی قوموں کو بلندی عطا فرمائی، اور یہی وہ قرآن شریف ہے جس سے غفلت برتنے پر، جس کے احکام کو نہ ماننے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی قوموں کو ذلیل و خوار کیا۔ رمضان شریف میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ افطار کے وقت کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں۔ ہم عورتیں کچن کی مشغولیت میں، افطار کی تیاری میں ایسے سنہرے موقعوں کو ضائع کر دیتی ہے، بلکہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم افطار کی تیاری کافی پہلے کر لیں، اور جو ہی افطار کا وقت قریب آئے اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ دعا کے لیے بیٹھ جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے پہ خاص نظر فرماتے ہیں
اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسے سنہری وقت کو، اس اتنے پیارے وقت کو ہمیں کام میں اور افطار کی تیاری اور کھانے پینے میں نہیں گنوانا چاہیے۔ دعا میں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسی، بلکہ تمام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارک ہے کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر روزی کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور قیامت تک اس کے حق میں اپنے رب سے دعا مانگتا رہتا ہے۔ نماز، تلاوت قرآن اور دعاؤں کے علاوہ صدقہ اور خیرات پر بھی ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ جو کہ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، اس مہینے میں اگر زکوٰۃ نکالے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، ورنہ ہم پورا سال بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں جس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ میں کوتاہی کی۔ اور اگر ہم خصوصی طور پر غور کریں کہ اگر تمام مالدار ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک طرح سے زکوٰۃ نکالے تو ہمارے ملکوں میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ قرآن شریف میں 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مال میں دوسروں کا حق رکھ دیا ہے، غریب غرباؤں کا حق رکھ دیا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ یہ حق اس حقدار کے حق تک پہنچا دے۔ اب یہ ان کی آزمائش ہے کہ یہ حق وہ اس حقدار تک لوٹاتا ہے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غریب غرباؤں کی مدد کرنے والوں میں شامل کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ایسا ثواب ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کے قیام پر ہمیں غور کرنا چاہیے، راتوں میں قیام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی آخری عشرے میں ایک مبارک رات ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے، جس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر سورہ قدر میں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی اس آخری عشرے میں ایک مبارک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات بہت برکت والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کی اور اس آخری عشرے میں راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ہمیں توازن رکھنا چاہیے، یعنی حقوق اللہ کے بعد
ہمیں حقوق العباد پر بھی خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز اور روزے میں ہم غفلت کریں اور حقوق العباد میں لگ جائیں، تو یہ بھی غلط ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم اس احسانات کا شکر ادا نہ کریں اور حقوق العباد میں ہم لگ جائیں تو یہ غلط ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہے اور حقوق العباد سے بالکل دور رہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی پر شفقت کی ایک نظر بھی عبادت ہے، اور نماز ہی ہمیں وہ طاقت دلاتی ہے کہ ہم حقوق العباد کی طرف غور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندے کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ انسان رمضان کی روزے اور اس کی روح کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے رب کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر دھیان نہ دے۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود بھر پیٹ کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کا حق ادا نہ کرے۔ اگر ہماری استطاعت نہیں ہے تو کم از کم 2 کھجوریں اپنے پڑوسی تک پہنچا دے۔ جو شخص کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ جو شخص کسی دوسرے کی پریشانی، فکر اور دکھ کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک بڑی مشکل اور پریشانی سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی دوسرے کی عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کے مہینے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔